ان پر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ درکار نہیں ہوتی ہے. اچھا اس میں 2-3 فائدے ہوتے ہیں اور کچھ فلپ سائڈز بھی ہیں. فلپ سائڈ اس میں یہ ہے کہ آپ کی اپنی پراپرٹی تو نہیں ہوتی اس میں آپ کے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ چیز امپلیمنٹڈ نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو یہ امپلیمنٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ, اور اگین وہی والی بات ہے کہ ریل اسٹیٹ میں جو ہے اگر آپ کہیں پر بھی کریں تو انویسٹمنٹ آپ کی اپ فرنٹ جو ہے وہ بڑی اماؤنٹ لگتی ہے, یا اگر آپ کسی آف پلان میں بھی جا رہے ہیں تو آپ کو ایک ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑتی ہے, رائٹ. جبکہ جو کہ دوسرے طریقہ کار ہے, جو کہ مجھے آپ کے جو اسمارٹ کراؤڈ ہے, ایک گیٹ اسٹیک بھی ہے, یہ تقریباً دونوں ایک ہی جیسے پلیٹ فارم ایک ہی جیسے پلیٹ فارم ہے, ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں, لیکن آف کورس 2 ڈفرینٹ کمپنیز ہیں یہ. تو وہ جو بیک اینڈ پر جو ان کا ویژن ہے کہ ایک کراؤڈ فنڈ یہ اکٹھا کرتے ہیں اور مختلف انویسٹرز کو اکٹھا کرتے ہیں, دین ان سب کے لیے یہ ایک پراپرٹی لیتے ہیں, یا انہوں نے ایک ریسرچ کی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اتنے کی جگہ ہے, چاہیے اس پر اتنے ٹیکسز آئیں گے, فار ایگزامپل 2 ملین درہم کی جگہ ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ یار 2 ملین درہم کی جگہ ہے, اور انہوں نے پہلے سے بتایا ہوتا ہے کہ یار ہم نے 200 انویسٹرز کے تھرو یہ پیسہ ریز کرنا ہے. تو ہر بندہ اگر ڈالے گا تو وہ 2-3 انویسٹرز کا بھی لے سکتا ہے, ایک بندہ بھی لے سکتا ہے, اور اگر وہ ایک یونٹ لینا چاہے اس میں سے, فار ایگزامپل اگر 2 ملین کی پراپرٹی ہے اور 200 انویسٹر ہے, تو ہر ایک بندے کا بنے گا کچھ میرے خیال میں 1000-10,000 درہم کا اس کا یونٹ بنے گا. تو یو کین گو اینڈ انویسٹ ان دیٹ. دونوں کا ماڈل سیم ہے, لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر یہ جو اسمارٹ کراؤڈ یا گیٹ اسٹیک کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کو جو آپ کی ٹائٹل ڈیڈ ہوگی اس پہ تو ان کا ایک ایس پی وی کہلاتا ہے, اسپیشل پرپز وہیکل. ایس پی وی نمبر لکھا ہوا ہوگا ٹائٹل ڈیڈ کے اوپر, جو آپ کی بیسکلی آپ کی پراپرٹی کی اونرشپ شو کرتی ہے. اس پہ کسی کا نام نہیں ہوگا, کیونکہ لیٹ سے اگر ایک پراپرٹی کے اندر 300 لوگ انویسٹ کر رہے ہیں تو 300 لوگوں کا نام تو نہیں آئے گا. لیکن اس کے بیک اینڈ کے اوپر ڈی آئی ایف سی کے جو رجسٹر ہوگا, اس کا آئی فارگاٹ دا نیم کہ اس کو کیا کہتے ہیں, لیکن ڈی آئی ایف سی کا ایک رجسٹر ہوتا ہے, آن لائن جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں, آپ کا نام اس میں نظر آئے گا. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر آپ کا نام وہاں پر ہے, گورنمنٹ ریکارڈز کے اندر ہے. تو اس لیے تھوڑا سا یہ دل کو سکون ہوتا ہے کہ یار کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ پیپر کے اوپر ہے سب کچھ. پاکستان کے اندر جو بھی یہ کام چل رہا ہے نا, پاکستان کے اندر کیونکہ وہ ایس ای سی سے رجسٹرڈ نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. ابھی میرے خیال میں ایک آدھ فارمز ہیں, کمپنیز ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ, لیکن ان کے پاس اس قسم کا وہ لائسنس نہیں ہے ابھی وہ میرے خیال میں وہ ایس ایس سی پی کا ایک سینڈ باکس پروگرام ہے, ابھی اس کا حصہ ہے. لیکن جس طرح یہاں پہ امپلیمنٹ ہوا ہے, وہاں پر ابھی اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. وہاں پر اس طرح کا نہیں ہے. یہ آف کورس جتنی زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اب یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ ایک پراپرٹی لیتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری فیس انوالوڈ ہوتی ہیں. لیٹ سے اگر آپ کوئی پراپرٹی لیں گے تو آپ, میں کہتا ہوں لیٹ سے 1 ملین کی پراپرٹی ہے نا, تو 7% تو آپ پہلے سال کا اس میں ایکسٹرا ڈال دیں, کیونکہ 7% کی آپ کی ڈی ایل ڈی فیس ہو گئی, ایجنٹ کا کمیشن ہو گیا, ڈفرینٹ اور فیسز ہو گئی, تو یہ سب ملا کر آپ کے 7% کا وہ ایکسٹرا بن جاتا ہے, آلموسٹ 7%. آپ اسمارٹ کراؤڈ سے کوئی چیز لیں گے تو اس میں بھی 7% تو آئے گا, پھر ان کی اپنی بھی ایک کاسٹ آئے گی. فلپ سائڈ اسمارٹ کراؤڈ یا گیٹ اسٹیک کا یا کسی بھی انویسٹمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لانگ ٹرم اگر آپ نہیں کریں گے تو اس میں جو انیشیل فیس ہے آپ کی, اور اگر فرض کریں آپ نے 1 سال کے اندر بیچ دی وہ پراپرٹی, جو کہ ہو سکتا ہے ان پلیٹ فارمز میں اب آ گیا یہ سیٹ اپ کہ وہ آپ پراپرٹی بیچ سکتے ہیں ود ان 1 ایئر, 6 مہینے بعد بھی بیچ سکتے ہیں. لیکن اس میں نقصان کیا ہوگا کہ وہ جو جتنی بھی فیس آپ نے فرسٹ ایئر میں دی تھی وہ ساری کی ساری وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گی آپ کے پروفٹ کے اوپر. تو وہ اگر وہ 5 سال پہ دیں گے, 5 سال تک رکھیں گے, تو آف کورس وہ ساری فیس اس پہ ڈیوائڈ ہوں گی, تو وہ آپ کا پروفٹ ایک پرسنٹیج مارجن اچھا بنے گا. تو وہ پیسے اگر انویسٹ کرتے ہیں جن کو آپ کو جلدی ضرورت پڑ جاتی ہے نکالنے کی, وہ آپ اس میں نقصان کھائیں گے. مطلب صحیح ہے, یہ ایک آسان طریقہ ہے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا, ایکسپوجر لینے کا, لیکن بیسکس وہی رہیں گی. جس طرح آپ کہیں پر بھی ایک ریل اسٹیٹ کی چیز اٹھاتے ہیں تو آپ کا یہ پلان تو نہیں ہوتا نا کہ میں 6 مہینے بعد بیچ دوں گا, رائٹ, آپ لانگ ٹرم کے لیے رکھتے ہیں. تو سیم گوز فار دیز پلیٹ فارمز ایز ویل, کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں پروفیٹیبل ہونا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پروفٹ جو ہے نا وہ یہ انیشیل ٹیکسز اور کمیشنز یہ نگل جائیں, تو آپ کو یہاں پر بھی لانگ ٹرم ایکسپوجر کا سوچنا ہوگا, کم از کم ایٹ لیسٹ میرے خیال میں 5 سال سوچیں, کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ 5 سال بعد یہ خود پراپرٹی بیچنے پہ جاتے ہیں. ادروائز آپ کو خود 2-3 طریقے ہوتے ہیں ان کے پراپرٹیز بیچنے کے. ایک تو یہ کہ 5 سال کا یہ آپ سے لیں گے اور 5 سال بعد پراپرٹی بیچنے کی کوشش کریں گے اور بک جائے گی تو وہ آپ کو پھر ایگزٹ کر جائیں گے وہاں سے. ادروائز ہر 6 مہینے پہ ان کے آپشنز ہوتے ہیں, آپشنز تو نہیں, وہ ایک ٹرم اس کی یوز ہوتی ہے, اس ہر 6 مہینے پہ یہ آپ کو آپشن دیں گے کہ آپ جو ہے نا اپنا جو آپ کا شیئر ہے اس کو سیل پہ لگا دیں. اچھا, اس کی ایک پرائس ہوتی ہے, وہ 15% اوپر کر سکتے ہیں, 15% نیچے کر سکتے ہیں, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ڈیسپریٹ ہے تو 15% نیچے کر دیں, اگر آپ
مطلب چاہ رہے ہیں کہ پروفٹ لیں تو 15% اوپر کر دیں, تو وہ کوئی اور بندہ خرید لے گا. تو اس کیس کے اندر آپ اس طرح بیچ سکتے ہیں. یا پھر اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیٹ سے آج 1 ملین کی پراپرٹی لی انہوں نے اور کل کو فار سم ریزن وہ 1.3 ملین کی ہو گئی, تو وہ کہیں گے یار اتنا اچھا پروفٹ مل رہا ہے تو اس کو ابھی ایگزٹ کر جاتے ہیں. تو اس ٹائم پر وہ بغیر آپ سے پوچھے ایگزٹ بھی کر سکتے. ایک کمپنی کے ویسے مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی ایک کمپنی ان میں سے جو بغیر پوچھے آپ سے ایگزٹ کر جائے گی اور وہ آپ کو پیسے دے دے گی آپ کے. ایک کمپنی ہوگی جو پول کرتی ہے اور پھر لوگوں سے بات کرتی ہے اور پھر جو میجورٹی شیئر ہولڈر کہے گا اس کے حساب سے چلتی ہے.